رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون قلب کو دیتا ہے جو کول کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور الحمدللہ ہماری 27ویں نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، اور بے شک یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے. تو تلاوت قرآن کے لیے میں ملتمس ہوں قاری حسان سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین ہماری 27ویں نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں قاری اسامہ خلیل سے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں. ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں. کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں. کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں. تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں. تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں.
زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب قاری اسامہ خلیل صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں شہر شداد پور کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز، جنہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے رہتے ہیں، میری مراد جناب انس برادران، اور میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اتر کے رشتے سے، ہم نے اصول دوستی رکھا شاہ خیر البشر کے رشتے سے۔ میری مراد ہیں جناب انس برادران کے وہ اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں، ہم روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں، اور حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر پر، خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں، خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں۔ مرتضی بھائی ایک خوبصورت نعت شریف جو مجھے بھی بڑی پسند ہے اور آپ کو بھی پسند آئے گی، میری پسندیدہ نعت میں آج آپ کے سامعین کو سنانے جا رہا ہوں۔ کلام ہے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے
طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے آقا کا یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے دعا کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے دیکھتے روضائے سرکار کو آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے آقا کی عنایت وہ کرم کہتے ہیں یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ مجھ جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ مجھ جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے اور میرا پسندیدہ شعر بھول جاتے صحابہ غم و عالم اپنا بھول جاتے تھے صحابہ غم و عالم اپنا دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے اور نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے صرف گر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے صرف گر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو چشم باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو صرف آنکھوں سے وہ
منظر نہیں دیکھے جاتے، صرف آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھے جاتے۔ اور جس شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کو سلیکٹ کیا، میں جب مدینہ شریف گیا تو میرا قافلہ کھڑا تھا، بس تیار تھی، ہم مکہ شریف روانہ ہونے والے تھے، لیکن میرے دل میں ایک تڑپ تھی کہ پتہ نہیں دوبارہ مدینہ شریف آنا ہو نہ ہو، یا سبز گنبد کا نظارہ کر پاؤں یا نہیں کر پاؤں۔ میں اس قافلے کو بنا بتائے پیدل ہی جو ہے وہ سبز گنبد کا ایک آخری نظارہ، اللہ پاک بار بار وہ در دیکھنا نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سے آپ صحیح ابھی حال ہی میں ہو کر آئے گئے، ہمارے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ پاک آپ کے صدقے ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو وہ جب نظارہ میں دیکھنے گیا تو ایک دل میں ایک سکون سا ملا۔ وہ شعر، یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اس شعر میں ہے۔ قافلے والوں ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، قافلے والوں ذرا ٹھہرو، ابھی آتا ہوں، ایک اور نعت سنا دوں انہیں جاتے جاتے، ایک اور نعت سنا دوں انہیں جاتے جاتے، ایک اور نعت سنا لو انہیں جاتے جاتے، طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ میری حاضری کمپلیٹ ہو گئی ہے مرتضیٰ بھائی، لیکن آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب سب جگہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ فیملی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، یا کوئی دوست ہو یا رشتہ دار ہو، تب ایک ذات یاد آتی ہے جو حضور کی ذات ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ بس وہی تو ہیں جو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اتنی خوبصورت رات ہے، آپ نے اتنی اچھی ٹرانسمیشن کی، میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ تھے جناب انس برادران جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ اور میں کیوں نہ کہوں کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، اور نازا ہے میرے وقت پہ شاہان زمانہ، کیونکہ کاسا لیے دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہوں، اور الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں میں تجھے ورد کیا ہے، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، اعظم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، اور دعا کہ اے گنبد خضرا کے مکی، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، اور تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، سورج جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی، انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، چلمن جو کبھی میں نے اٹھائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے دیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے دیے جائے صفائی تیرے در کی۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے رمضان مرحبا۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مبارک ہو، مبارک ہو۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور الحمدللہ آج ہم اپنا 27واں روزہ افطار کریں گے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ مجھ جیسا طالب علم کسی اہل علم کے پاس جائے اور وہ پوچھے کہ آپ نے بتایا کہ یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے، اس رات میں آخر ہوا کیا؟ تو کوئی صاحب علم بتائے گا کہ بیٹا اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ تو ہم بھی اپنی اس ٹرانسمیشن کی وسادت سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جس رات میں قرآن آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں، اور جس محمد کی ذات پہ قرآن آیا رب کی کائنات میں محمد جیسی ذات کوئی نہیں۔ چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے دینی رہنمائی، اور الحمدللہ رب العالمین آج سے 26 یا 27 روز قبل ہم نے جو بنیاد رکھی تھی رمضان ٹرانسمیشن کی، جس میں ہم نے تمام مکاتب فکر کو ایک ایک دن بلایا، تو ہمارے معزز علماء کرام نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک ساتھ موجود ہو کے ایک امن کا محبت کا پیغام دیا، اور دینی رہنمائی کے لیے جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہماری دینی رہنمائی کے لیے موجود ہیں مفتی محمد فاروق صاحب، انہی کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امیر حمزہ کھوسو صاحب، میرے دائیں جانب موجود ہیں آغا اسد رضا الحسینی صاحب، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں علی اختر چشتی صاحب۔ آپ تمام سے پہلا سوال میں کرنے کی جسارت کروں گا، شب قدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ مفتی صاحب بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت تو قرآن میں جو سورۃ القدر میں بیان کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ بڑی عظمت والی فضیلت ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اتارا گیا دفعۃ واحدہ، اکٹھے یک بارگی، وہ شب قدر میں اتارا گیا۔ یہ بڑا اعزاز شب قدر کو حاصل ہے کہ شب قدر کے اندر قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اور دوسری سب سے بڑی فضیلت کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے عبادت کے ثواب کو فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ اس مہینے میں کی گئی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کہ اس ایک رات میں جو عبادت کی جائے اس کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دو فضیلت ہی بڑی عظیم ہے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تلاش کرنے کا حکم فرمایا کہ اس رات میں جو ہے خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرو۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور دعا میں مشغول رہتے تھے، اور اس رات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاش کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ رات اس کی متعین نہیں کیا گیا اس کو، اسی لیے اس کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اور علماء اس کی حکمت میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کی تلاش میں جو 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں جو بندہ اس نیت سے عبادت کرے گا کہ مجھے شب قدر نصیب ہو جائے، تو اس کو ہر رات میں شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے اوپر بڑا احسان ہے، بڑا انعام ہے۔ شب قدر بھی ایک بہت بڑا انعام ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملا، لیکن اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو یہ شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ گیا، اور اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جو قرآن جو ہے پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک ہدایت اور رشد کے لیے اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور انسان کے لیے ضابطہ حیات بنایا ہے، اور رہتی دنیا تک قرآن جو ہے پڑھا جاتا رہے گا، اور بلکہ قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چشتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، اس مبارک رات کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔
اللہ رب العزت نے اس رات کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حکمت والا کام تقسیم فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب قدر تلاش کرنے کے لیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پہلے عشرے کا میں نے اعتکاف کیا اور میں شب قدر کو تلاش کیا مگر مجھے شب قدر نہیں دکھائی دی۔ دوسرے عشرے کا میں نے اعتکاف کیا، پھر سرکار نے فرمایا میں نے جب تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو میرے سامنے شب قدر کو ظاہر کر دیا گیا، اور میں اس شب قدر کو بتلانے کے لیے جب میں باہر آیا تو دو شخص آپس میں یعنی تکرار کر رہے تھے، مگر وہ شب قدر بھلا دی گئی میرے سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر ایک لمحے میں آتی ہے، یہ کوئی اس کا زیادہ کوئی وقت نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام سمندر کے پانی کو شہد سے زیادہ میٹھا کر دیتا ہے۔ یہ ایسی نزول ہوتا ہے رب تعالیٰ کا، ایسا رحمت نازل ہوتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر والی رات اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ڈائریکٹ گفتگو فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، تیرے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں میں آج معاف کر دوں گا، تو مجھ سے معافی طلب میں معاف کر دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب قدر میں جاگنے والا اور ساری رات عبادت کرے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے تو ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں اس نے جنم لیا ہے۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خصوص صاحب آپ کی جانب آئیں گے، اس رات کی مبارک لمحات میں 27واں روزہ آج ہم افطار کریں گے، فضیلت بیان کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں جزاک اللہ۔ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور بشیر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ اس نے اتنا بہترین انتظام کیا۔ جہاں تک شب قدر کی فضیلت ہے، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں عربی میں، یہ علماء موجود ہیں۔ لفظ جو القدر ہے اس کی معنی یہ عظمت، اس کا معنی یہ شرف، اس کا معنی کہ ہے ہی رات شرف والی، عظمت والی۔ اس رات کو عظمت کیسے ملی کہ اللہ رب العالمین نے اپنا کلام قرآن مجید نازل کیا۔ جیسا آپ نے فاروق صاحب سے سنا کہ ایک دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا آسمان پر بیت العزت میں اس قرآن کو اتارا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات مروی ہے۔ تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس قرآن میں دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا، رہتی دنیا تک ایسی کوئی مثال مل نہیں سکتی۔ اور یہ ایسی رات ہے جو اللہ رب العالمین کے فرشتے برکتیں رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ یہ برکت والی رات کیا ہے؟ یہی لیلۃ القدر ہے۔ ہمارے بعض علماء ضرور اس طرف گئے ہیں کہ 15 شعبان ہے، مگر صحیح بات یہ ہے قرآن کریم کے دیگر دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ رات سلامتی والی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے سلامتی والی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ بہت بڑے عظیم تابعی ہیں، غالباً یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی بڑی کافی شغف رہا ہے اس کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے جو اللہ رب العالمین فرمانے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر تک یہ سلامتی والی رہتی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس دن شیطان کسی قسم کا کوئی انسان کو ہے نا برا عمل نہیں کروا سکتا، وہ اتنی حفاظت والی رات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پورے کی پوری رات برکت والی ہے، رحمت والی ہے، سلامتی والی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس مہینے اس رات کے اندر جو عبادت کرتا ہے، جیسا آپ نے قاری صاحب سے سنا، ہمارے محترم بھائی سے بھی سنا کہ 1000 راتوں سے یہ بہتر عبادت ہے۔ یار ہم جسے گناہ گار بندے، اللہ رحم کرے، کتنے گناہوں کے بوجھ لے کر اپنے کندھوں پر گھوم رہے ہیں۔ اس رات کا اگر قیام مل جائے، تلاوت مل جائے اور اتنی بڑی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہو جائیں، جب قیامت کا دن ہوگا میزان اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو تولے گا، ہمارے گناہوں کو تولے گا، اس کا وزن کرے گا،
اور تو کچھ نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ ہمارے دامن میں یہی نیکیاں ہوں جس کے توسط سے ہم اللہ رب العالمین کی جنت کے مہمان بن جائیں. باقی تو فضائل بہت ہیں، ٹائم کم ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آغا جان آپ کی طرف آئیں گے، اس رات کی فضیلت کے حوالے سے چند ارشادات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے اہل علم نے قرآن مجید کی روشنی میں اس رات کی فضیلت اور اہمیت کی جانب بڑے احسن انداز سے بیان کر دیا ہے. اگر ہم ایک عمومی اعتبار سے فقط اس ایک نقطے کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ انسان کی آج کے دور میں طبعی عمر ایوریج ایج کتنی ہوتی ہے، 60 سال 70 سال عموماً یہ ایوریج ایج ہے ہماری. اس ایک رات کی اگر ہم 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں، حالانکہ قرآن مجید تو کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فقط 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. یعنی ایک طرف ہم پوری زندگی کوئی اور کام نہ کریں، عبادت میں مصروف رہیں، اور دوسری طرف ہم تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کر لیں، تو دونوں کا کمپیریزن کریں تو اس شب قدر کی عبادت ہماری پوری حیات سے بھاری ہے. بہت اچھا. تو یقیناً خوش نصیب ہیں وہ انسان. حالانکہ یہ بڑی عظیم رات ہے لیکن پھر بھی یہ مجہول القدر ہے، یعنی لوگ جو اس کی قدر کرنے کا حق ہے بہت سے لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ پھر زندگی میں یہ رات میسر آئے یا نہ آئے، پروردگار عالم سانسوں کو اتنی وسعت دے یا نہ دے. تو یہ ایک گولڈن چانس ہے. انسان اپنے ماہ رمضان نہیں بلکہ ہر دن کو اگر اپنا آخری دن سمجھ کر زندگی گزارے گا تو وہ اپنے دامن میں یقیناً مغفرت بھی حاصل کرے گا، خوشنودی خدا بھی حاصل کرے گا اور رضا الہی کو بھی حاصل کرے گا. اور یہی بنیادی مقصد ہے ہم سب کی اس دنیا میں بھیجنے کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حقیقتاً عبادت ہی کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو درک کر لیں تو یقیناً یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی. بہت خوب. ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب آغا اسد رضا الحسینی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. میرے تمام معزز علماء کرام جب یہاں موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سے ایک سوال کروں کہ ایک بندہ ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ اپنے رب کو منانا چاہتا ہے، وہ کون سا ایسا احسن انداز ہے؟ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے، والدین کی خدمت کرے. وہ کون سا ایسا انداز ہے جس سے وہ اپنے رب کو منا سکتا ہے؟ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں. جیسا کہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، جو جتنا بھی بندہ گناہ گار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اور مسجد میں آ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر 2 آنسو کے 2 قطرے صرف بہا دے، گرا دے، تو یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہ اے نبی جی آپ بتا دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا تو کفر ہے. نا امید ہونا اللہ کی رحمت سے یہ کفر ہے. مسلمان کو تو ہر حال میں اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے. تو جب اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اللہ کے ذات کے ساتھ حسن ظن رکھے گا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا سامان پیدا کر دے. تڑپ ہونی چاہیے انسان کے اندر، اور جب انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں. بے شک. چشتی صاحب، بندہ اپنے رب کو منانا چاہتا ہے، کس انداز میں منائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. صدق اللہ العظیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، جب وہ سجدے میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مولا اس کے اتنے سال کے گناہ یا 80 سال کے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اسی چیز کو میں پسند کرتا ہوں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی توبہ اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، حالانکہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری تمام مسلمانوں کی ماں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور آپ کی سجدے میں آواز ایسے آتی جیسے کوئی دیگچی کے اندر سے ابلنے کی آواز آتی، آپ ساری رات ایسا کیوں کرتے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ یہ ہے کہ جب ایسے عظیم نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں وہ ساری رات جاگتے ہیں، تو اگر بندہ اس رات میں اگر جھک جائے اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے، رب راضی ہو۔ آغا جان بندہ رب کو راضی کرنا چلا ہے کس انداز میں کرے؟ ماشاء اللہ سے مجھ سے قبل دونوں اہل علم نے بڑی بہترین رہنمائی فرمائی، لیکن میں ایک اور نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہیں۔ ایک انسان توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، یقیناً یہ بارگاہ الہی میں مقبول عمل ہے، لیکن اگر کوئی کسی کا قرض، کسی کے ساتھ حق تلفی، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بیٹھا ہے، کسی کے مال کو غصب کر کے بیٹھا ہے، تو یہ چیزیں تب تک معاف نہیں ہوں گی جب تک ان جرائم کا یا ان گناہوں کا ان افراد سے ازالہ نہ کرایا جائے یا ان سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو جہاں ہم اللہ کی طرف تعلق کو جوڑتے ہیں وہاں اس طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو انسانوں کی دل آزاری ہے یا جو انسانوں کے ساتھ کسی بھی مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے انسان زیادتی کر چکا ہے یا قطع رحمی کر چکا ہے تو پھر اسے صلہ رحمی میں تبدیل کرے اور ان افراد کو راضی کرے جن کو وہ نقصان کسی بھی اعتبار سے دے چکا ہے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ شہید جو اپنے خون سے گواہی دے چکا ہوتا ہے ذات واجب الوجود کی، اس کا بھی قرض معاف نہیں ہے۔ یعنی حقوق العباد کے معاملے میں اس کو بھی قرض کی رعایت نہیں ہے کہ اگر قرض لیا ہے تو بعد میں جو شہید کے وارث ہیں انہیں چاہیے اس کا قرض ادا کریں۔ تو اس پہلو کو بھی ہمیں اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیے اور ان بندوں کو بھی راضی کرنا چاہیے جو ہماری وجہ سے افیکٹڈ ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا خصوص صاحب آپ کی جانب آئیں گے، بندہ اپنے رب کو کس انداز میں منائے؟ مجھ سے قبل اہل علم کی گفتگو آپ نے سنی، ماشاءاللہ بہترین۔ جامع ترمذی کے اندر کے حدیث قدس یہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرما دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک لا ابالی۔ اے بنی آدم جب تک تو مجھ سے امید وابستہ رکھ کے مجھے پکارتا رہے گا، التجائیں کرتا رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک لا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، وہ گناہ کیسے ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھے۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی اغفر لک لا ابالی۔ اے بنی آدم تو اتنا گناہ گار ہو کہ قرائے ارض تیرے گناہوں سے بھر کر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ بہت گناہ ہیں، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اتنے گناہ کر کے بندہ کام کیا کرے؟ ثم استغفرتنی، اے بندہ تو میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اغفر لک لا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تعلق اللہ سے جوڑ کے دے۔ تو یہاں سے دو باتیں تو ایک اللہ سے تعلق قائم رکھے، اللہ سے امید وابستہ رکھے، نا امید جسے شیخ صاحب نے بتایا کہ کفر ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کے بغیر کتنے اعمال ہوں، کتنی نیکیاں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی قبول ہونی نہیں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے بنی آدم اگر تو مجھے اس حال میں ملے کہ قرائے ارض، یہ پوری زمین تو گناہوں سے بھر کے میرے پاس ہے، توبہ بھی نہیں کی ہے، کتنے گناہ ہیں، اور اس حال میں تو فوت ہو جائے بغیر توبہ کے، دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، یہ قرائے ارض گناہوں کا بھرا ہوا ہے،
اللہ فرماتے کہ لا تشرک بی شیئا، اے بندہ اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، نہ میری ذات میں، نہ میری صفات میں، نہ ہی تو میری عبادت میں، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اے بنی آدم یہ ساری زمین جو گناہوں سے تو بھر کے آیا نا، میں تجھے معاف کر دوں، اللہ یہ مغفرت سے بھر کے دوں۔ تو تین کام کرنا، اللہ سے امید وابستہ رکھنی ہے، جب گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے اپنی جبین ٹیکنی ہے، اور سب سے اہم جو بات ہے نا، عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ بالکل اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین و سامعین، جب ہمارے سر کے تاج علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں تو میں آخری میں ایک سوال ان تمام سے کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ فرقہ واریت کے مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ چشتی صاحب رہنمائی فرمائیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ عمل کیا جائے اور حرام حلال سے بچے، فروعی جو اختلافات ہے ان کو بھلا دیا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ فرقہ واری سے بچ جائیں گے۔ بہت خوب چشتی صاحب، بہت خوب۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں بہت ہی عقیدت کے ساتھ عرض کریں گے، فرقہ واریت آپ کو پتہ ہے بڑھ چکی ہے، نفرتیں عروج پہ ہیں، کس طرح یہ کم ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ تو بحبل اللہ، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے قرآن، کہ قرآن و سنت کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، تو سارے کے سارے فرقہ واری سب دم توڑ جائیں گے۔ قرآن جو ہمیں عقیدے کے مطابق، عقیدے کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر اور دینی رہنمائی کے بنیاد پر ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک۔ اگر ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں تو سارے کی ساری فرقہ واری دم توڑ جائے گی۔ تو یہ قرآن نے ہمیں اخوت کا درس دیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی، آپس اگر اختلاف ہو بھی جائے فاصلحوا بینکم، آپس میں صلح کر لو، صلح کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تو بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو دور کرنے کی رہنمائی بھی قرآن سے ملے گی۔ اس قرآن کو ہم مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ فرقہ واری دم توڑ جائے گی۔ انشاءاللہ آغا جان آپ کی طرف آئیں گے، فرقہ واریت کے مسئلے کو کیسے حل کریں؟ فرقہ واریت کا مسئلہ بنیادی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، یعنی یقیناً علماء کرام کا ایک بہت بڑا رول ہے اور وہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس مسئلے کا تدارک ریاست کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یعنی ریاست ایسے قوانین کو تمام مکاتب کے اکابرین کو بلا کر قانون سازی کی جائے اور اس قانون سازی کے نتیجے میں ان قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ دیکھیے یہی تمام مکاتب فکر یورپ میں بھی پائے جاتے ہیں، وہاں کوئی کسی کی ٹارگٹ کلنگ نہیں کر رہا، کوئی دھماکے نہیں کر رہا۔ یہ ریاست کی رٹ کی کمزوری ہے۔ ہر مکتب میں ایسے چند شرپسند عناصر ہیں جو تمام ماحول کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہم مکاتب فکر ہیں، ہمارا اللہ ایک، نبی کریم کے ختم نبوت پر ہمارا ایمان، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ زیر زبر پیش پر ہمارا ایمان، قبلہ ہم سب کا ایک، نمازیں ہماری ایک، ہمارے مشترکات بہت زیادہ ہیں۔ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جہاں پر کلامی ابحاث ہیں یا جہاں پر کچھ فقہی اختلاف ہیں، اور وہ بین الشیعہ بھی ہیں اور وہ بین الاہل تسنن بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فقط ہم اہل تشیع اہل سنت میں، وہ اہل سنت میں بھی ائمہ اربعہ کے اختلافات ہیں، اور کلام کے اندر معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سارے اختلافات مکاتب کے اندر بھی ہیں۔ تو پہلا تو یہ کہ ریاست اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنا چاہے۔ اس کے بعد اکابرین علماء کے ایک جب کمیٹی ایک لائحہ عمل طے کر لے گی تو یقیناً، اور اس کے بعد جو لوگ اس کو توڑیں، علماء کرام اس سے ڈسون کریں، اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو نکالیں جو مسلمانوں میں تفریق چاہتے ہیں۔ دیکھیے اختلاف ہونا بری چیز نہیں ہے۔ نبی کریم کے عہد میں، عہد صحابہ میں
عہد تابعین میں ہر عہد میں علمی اختلاف رہے ہیں، ان علمی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کی جائے، تکفیریت کی جائے، ایک دوسرے کے کفر کے فتوے بانٹے جائیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج قرار دیا جائے، یہ چیزیں نقصان دیں۔ باقی علمی اختلافات، فکر، کیونکہ ہم سب کی فکریں مختلف ہے، جیسے شکل الگ ہے ایسے فکر الگ ہے، سوچنے کے انداز الگ ہیں، تھاٹ پروسیس الگ ہے، اس وجہ سے اختلاف تو ہونا ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اس اختلاف کو دشمنی میں، نفرت میں نہ بانٹا تبدیل کیا جائے۔ ہر انسان کو یہی قرآن حق دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جیو اور جینے دو کی پالیسی اگر اپنا لی جائے اور ریاستی قوانین سخت ہوں، ان پر امپلیمنٹیشن ہو، یقین کریں یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ بہت خوب۔ جناب من آپ کی طرف آئیں گے، اس نفرتوں کی آگ کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھو مرتضیٰ بھائی، سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ اختلاف اور افتراق میں فرق ہے۔ جسے بھائی نے بیان کیا، ہمارے شیخ محترم نے، اس نے بھی بیان کیا، سب نے بیان کیا، ماشاءاللہ بہترین گفتگو۔ دیکھو علمی اختلاف ہونا یہ مضر نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو فرقہ واریت ہے ہی نہیں۔ فرقہ واریت کوئی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرقہ واریت کیا ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہی کے فتوے لگانا۔ اب یہاں ہم 4 مقاد فکر والے بیٹھے ہیں، اب میں بات یہ ہے کہ دل سے تو شاید یہ کہہ دوں، زبان سے تو یہ کہہ دوں کہ یار آپس میں ہم ایک ہیں، مگر پھر بھی عقائد میں اختلاف ہے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے سر، ٹھیک ہے نا۔ ویسے ہمارے سارے محترم ہیں بحیثیت مسلمان، ہاں اس کی بھی عزت ہے، ان کی بھی عزت ہے، اور ہمارے جو شیعہ مسلمان ہیں ان کی بھی عزت ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آج بھی اختلاف موجود ہے۔ علم اختلاف اور ہے، مذہبی اختلاف، جدا جدا مساجد ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب اگر ایک ہم تو ایک دوسرے پہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کب ہوگی؟ جب ہم ایک ہی پیج پہ کھڑے ہو جائیں، ایک جھنڈے تلے کھڑے ہو جائیں۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، کوئی ایسا پروگرام نہیں کہ ہمارے دل ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، وہ الفت پیدا ہو جائے جس الفت کے لیے اللہ نے دین کو بھیجا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ وہ اعداء الفت کے تہوار میں کیسے ڈل گئے تھے؟ بھائی وہ اللہ کی وحی ہے۔ دیکھیں کلمے پر ہم سب کا اتفاق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے بریلی بھائی ہیں، دیوبندی ہیں، جتنی مکاتب فکر ہیں پاکستان میں یا جہاں بھی ہیں، ایک کلمہ ہے۔ اور بفضل اللہ دفتین میں جو قرآن مجید ہے نا، میری مسجد میں وہ ہے تو بھائی کی مسجد میں وہ ہے، شیخ کی مسجد میں، آپ کی مسجد، اتفاق ہے کوئی، اور زیر و زبر کا فرق نہیں ہوگا، ترجمے کا فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑی بات ہے کہ جہاں کتب احادیث ہیں تو وہ بھی تقریباً ایک ہیں۔ میں تمہیں بھائیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے ہے کہ آپ اللہ کی وحی کو ہے نا تھام لو۔ اب کیا ہے کہ تھوڑا بہت اجتہاد اختلاف ہو جاتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم اہل حدیثوں میں بھی ہے، یہ بعض مسائل میں ہے، بعض مسائل میں اہل تشیع میں بھی ہوگا، دیوبند میں بھی ہوگا، بریلوی میں ہوگا، یہ تو معنی فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ کسی حدیث کی مثال کے طور پر سند ہے، اس کو انالائز کرنے میں کوئی بھی خطا کر سکتا ہے، یہ اختلاف ہے، یہ افتراق نہیں ہے، مگر ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس بات پر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ میں اپنی جو مثال کے طور پہ اناہیاں ضدیں وہ چھوڑ دوں، ٹھیک ہے نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جھک جاؤں۔ بھئی اللہ کا قرآن ہمارے پاس حاکم ہے، جو اس میں عقیدہ ہے، جو نہج ہے، ہم اس کو لے کر ہمارے دلوں میں یہ الفت پیدا ہو جائے۔ میرے تو رائے یہ ہے، اگرچہ کسی کو مشکل لگے تو معاف کر لینا، اللہ رحم کرے۔ بہت شکریہ خسرو صاحب۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب امیر حمزہ خسرو صاحب، جو کہ اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام معزز علماء کرام کا دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس ٹرانسمیشن میں ایک ساتھ بیٹھ کے جو محبتوں کا پیغام عام کیا، اس پہ میں نہایت ہی تمام احباب کا مشکور ہوں۔ میں شکر گزار ہوں مفتی محمد فاروق صاحب کا، جنہوں نے ہمیں عزت بخشی، ڈاکٹر امیر حمزہ خسرو صاحب کا، جنہوں نے ہمیں عزت بخشی، جناب علی اختر چشتی صاحب کا جناب بہت شکریہ، اور جناب ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی عزیز آغا اسد رضا الحسینی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں عزت بخشی۔ سامعین محترم، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، دیکھتے رہیے رمضان مرحبا۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مبارک ہو، مبارک
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ آج کے مہمان کی جانب. اور آج کے مہمان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر شاداب پور، فخر پاکستان، ایکس DG FIA جناب بشیر میمن صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو. پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جب آپ آن ڈیوٹی تھے تب کے رمضان میں، اور جب آپ ریٹائرڈ ہو گئے تب کے رمضان میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ ظاہر ہے اس وقت آفس میں جانا پڑتا تھا، اب آفس نہیں جانا پڑتا، اور پرسکون، مطلب اس وقت بھی پرسکون ہی تھا. اس رب کا، اس اللہ کا احسان تھا، اور ابھی بھی ہے، وہ تو جاری و ساری ہے. لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا وہ جو کام ظاہر ہے سرکاری بھی ساتھ ساتھ، لیکن اب چونکہ وہ سرکاری کام نہیں ہے تو تھوڑا سا آسانی، جسمانی آسانی سمجھ لے، ذہنی آسانی سمجھ لے، اور وہ تھوڑی سی ہے. اللہ کا شکر ہے، اس رب کا کرم. بالکل بالکل. اچھا جناب، آپ کے پاس مقدس تبرکات ہیں جس کی میں زیارت کر چکا ہوں، وہ آپ نے کیسے حاصل کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاصل نہیں کیے، بیعت بھی ہے نہیں. مالکوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. مطلب یہ ہے کہ جسم کا حصہ ہے مالکوں کی. اب گھر میں مالک میرے بلانے پہ آئیں گے؟ نہیں. شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ کا، اللہ نے، خدا نے ڈکلیئر کیا اس کو میرا آخری نبی، خدا نے ڈکلیئر کیا اس کو، ان کو میرا محبوب. خدا نے ان کو معراج پہ بلایا، اور ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ فرشتوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نعلین مبارک اتارنے لگے تو اللہ نے کہا کہ محمد چلے آؤ. اب میں اس کو کس طرح لیتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی مبارک کے تلے کے نیچے لگی ہوئی مٹی وہ فرشتے سے زیادہ پاک ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں، میں کیسے لایا؟ نہیں نہیں نہیں، شہنشاہوں کا شہنشاہ، شہنشاہ اللہ، اللہ مالک، خزانہ ہر چیز کا، خوشیوں کا، صحت کا، آکسیجن کا، ہر چیز کا خزانہ میرے اللہ کا ہے. ہر چیز میرے اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اس کا قاسم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب مطلب یہ کوئی تبرکات تھوڑی ہے، یہ تو زیارات ہے. اور میرے ان گناہگار آنکھوں کو اس رب نے یہ سعادت دی کہ میں نے ان کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساتھ میں دوسرے بھی نکلتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں دنیا گھوم چکا ہوں، سائنٹیفک ریزنس میں بلیو کرتا ہوں. یہاں پر سائنس تو نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، میرے اللہ کا احسان ہے. اور یہ پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی. بے شک حقیقت ہے. وہی اس
وجہ وجود کائنات ہے. میں مولوی نہیں ہوں، ظاہر ہے میں صاحب علم نہیں ہوں، لیکن میں صاحب علم نہیں ہوں، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے کسی نے یہ واقعہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کسی مجھے اس نے سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن خدا سے پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی خدا ہوتا تو آپ اسے کیا مانگتے؟ تو خدا نے جواب دیا صحت، سب سے بڑی نعمت. مطلب یہ قصہ مجھے کسی نے سنایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل بات صحیح ہے. خدا نے مجھے ہر چیز دے دی، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا شکر ہے. اور میرا اللہ تعالیٰ، اور پھر میں دیکھتا ہوں کئی جن کو ہم برا کہتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ یار یہ اتنا برا آدمی ہے، پھر بھی دیکھو. لیکن میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ رب نے تو اس کو بھی کہا ہوا ہے کہ بھائی تیرا بھی رب ہو، واہ واہ، اور میرا اللہ اتنا پیار کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بے شک، اس میں کوئی شک، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں میں رحمت للعالمین ہوں. انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ جو مسلمان ہوگا اس کا میں اس کے پر رحمت ہوں. نہیں، جانور آ گیا، جن آ گئے، انسان آ گئے، درندے آ گئے، چرندے آ گئے، پرندے آ گئے، ہر چیز کا اللہ اس کا رب ہے. اور رحمت للعالمین، عالمین اچاب آ جائیں تھوڑا سا سائنٹیفکلی، عالمین اس کا مطلب پورے جو چاند، سورج، ستارے، جو ہمارا کشش ثقل ہے، گریویٹیشنل پل ہے، یہ میرا اللہ کا ہے نا، ہر چیز میرے رب کی ہے. اور واحد نبیوں میں جو معراج پہ گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انسان کو مطلب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اب 70 ماہیں مطلب ہم سب کو اندازہ ہے نا ہماری ماں ہمیں کتنا پیار کرتی ہے، ہماری کیسی خواہشیں پوری کرتی ہے. تو میری تو رب نے بہت خواہشیں پوری کی، بغیر مانگے بھی دیا، مانگا پھر بھی دیا. اور یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں، میرے رب نے مجھے اتنا زیادہ نوازا کہ شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے نا کہ میرا شکر ادا کرو میں اور عطا فرماؤں. اور میں نے پریکٹیکلی کیا ہے، میں وہ باتیں بتانا نہیں چاہتا، میں نے کیا ہے پریکٹیکلی. ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ وہ خدا کے ثبوت کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا مطلب ویسے میں یہ کہتے ہوئے میں نے سنا نہیں، لیکن میں نے خدا کو دیکھا اپنی زندگی میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. یہ خدا ہی تو ہے. میرے نظام ہستی ایک نہیں تھا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا محبوب ہے، بے شک تو میرے مالک کا آپ نے کہا کہ کیسے حاصل کر، نہیں 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 سوال ہی نہیں. میں اپنے عمرے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، جی دیکھیں کتنا فرق ہے. مدینے میں ایک آیت مبارکہ ہے، میں چونکہ اب وہ ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ جو معنی یا اس کے جو الفاظ ہیں وہ عربی میں تو مجھے نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ نبی کے سامنے آہستہ بولو، تمیز سے رہو، ٹھیک ہے. لیکن اپنے گھر جب بلاتا ہے تو کہتا ہے کہ ان سلے کپڑے پہنو اور چیخو، چلاؤ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اس کا مقصد ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ادھر جاؤ تو ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، تمیز کے ساتھ. اچھا ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ ان سلے کپڑے پہنو، ایک کولا خالی رکھو اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا، تیز تیز آواز میں بولو، تیز تیز آواز میں بولو. اور صفا مروہ کے دوران ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، وہاں پہ کہتا ہے مردوں کو کہتا ہے کہ تھوڑا تیز چلو یا دوڑو اکارڈنگ ٹو یور ایج، اور عورتوں کو کہتا ہے تیز سے چلو. لیکن یہاں پہ کہتا ہے تمیز، اخلاق. میں نے کہا نا ادب، آپ نے جو بات کی بالکل بالکل کبھی بھی مت کرنا ہے. مالکوں کے سامنے کوئی وہ تھوڑی ہے، وہ تھوڑا ہے، نہیں 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 نہیں، جو انہوں نے کہہ دیا بس ختم. اس نے کہہ دیا تمیز کرو، تمیز بس. ہاں یہ کوئی آپ کو مجھے جو ہے وہ مالک سال میں کم از کم 2 مرتبہ بلواتا. اچھا، اور میں مطلب اس کا نوازا ہوا ہوں. اس نے مجھے ہر چیز میں جو دیا ہے وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، جو دیا ہے میں نے کبھی مطلب ذہن میں بھی نہیں تھا. وہ ہر چیز دیتا رہا، ہر چیز ہر چیز ہر چیز. صحت سب سے بڑی نعمت، وہ باقی چیزیں تو دنیاوی ہیں نا، لیکن یہ صحت، کیمسٹری ہے. ہاں ظاہر ہے جو 19 سال 20 سال 21 سال کی عمر میں جو میں بھاگ دوڑ کر لیتا تو اب نہیں کر پاتا. ظاہر ہے اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، کوئی تو رسٹنگ، کوئی چلی ہے، کوئی گھومی ہے، کوئی ادھر. لیکن اس رب نے بہت کرم کیا مجھ پر. میں تو اس رب کا کرم ہی کرم ہے، شکر ہے بہت زیادہ شکر. اور وہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرے گا اور دے گا، اور میں جی. اچھا جناب، آپ سے ایک اور سوال کرنے کی جسارت کریں گے کہ آپ کے پاس پھر ان مقدسات میں سے کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ وہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب 4-5 تو وہ ہیں جو بالکل آپ ایسے آرام سے دیکھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں. باقی جو چھوٹے چھوٹے تو بے تاش ہیں. حجر اسود کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہے، غلاف کعبہ بھی ہیں، غلاف کعبہ کے بھی 3 ٹکڑے ہیں. پھر جو غلاف کعبہ کے اندر کا غلاف ہے کعبے کا، وہ بھی ہے، وہ بھی رب نے دیا، مالک نے. پھر جالی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کا جو ہرے رنگ کی چادر نظر آتی ہے وہ بھی ہے، اس کا ٹکڑا بھی ہے. پھر جو اس درمیان میں لگا ہوا لال چادر کا ٹکڑا، وہ اس کا بھی ٹکڑا مالکوں نے دیا ہوا.
پھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا حجر اسود کا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. پھر جو ریاض الجنہ جو پرانا کارپیٹ ہوتا تھا وائٹش کلر کا وہ بھی مالکوں نے عطا کیا. پھر رب کا کرم ہے, مطلب اللہ کا بہت زیادہ احسان ہے, بہت زیادہ احسان ہے. اور ظاہر ہے اس کے نہ خزانوں میں کمی ہے, نہ خزانوں میں کمی ہے, نہ اس کو دینے میں کوئی ایشو ہے. وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو, وہ بغیر مانگے دیتا ہے. مطلب میں اللہ تعالیٰ کا پاک پروردگار عالم کا میں بخشا ہوا مدینے کا بھکاری ہوں. واہ, بہت اچھا. اور وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو وہ دینے والا ہے نا, جو بتاتا نہیں ہے کسی کو. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کسی کو اگر پٹے والی کی نوکری دے دے تو وہ دنیا کو بتاتا پھرتا ہے میں نے 6 پٹے والیاں پلانے کو دے دی. وہ رب پتہ نہیں کیا کچھ دے دیتا ہے, دنیا کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں نے دیا. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ چیزیں یہ ان کا عطا کردہ انمول تحفہ ہے. اس کے لیے اس کی مہربانی, اس رب کا کرم, اس اللہ کا احسان, اللہ کا احسان. اچھا بشیر محمد صاحب, دیکھنے والے معزز ناظرین کو آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ میں ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ میں کوئی پیغام دے سکوں. میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کا اگر ہم صرف اور صرف اپنی صحت کا ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں نا اللہ کا, تو مطلب ہمارا ٹائم ہی 24 گھنٹے ختم ہو جائیں گے. جھکنا بھی جو ہے وہ جھکنا بھی میں کہتا ہوں وہ تو خیر عبادت ہے, لیکن شکر تو ادا کریں نا. شکر جھکنا تو ٹوٹل سبمیشن ہے نا, ٹوٹل سبمیشن. میں جی جھک گیا, بس میں نے پیشانی لگا دی آپ کے کعبے کی طرف. لیکن اس رب نے مجھے تو بہت زیادہ نوازا ہے. میں تو ہر وقت اسی طرح وہ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے نا آخری, واما بنعمت ربک فحدث, اور اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو. میں ایک دن ایک مولوی صاحب ہے, ہمارے دوست ہیں کھوڑو صاحب, وہ جو آتے ہیں ٹی وی میں بھی آتے ہیں پروگرام, اسد اللہ کھوڑو صاحب. میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ میں نے کہا میں کہتا رہتا ہوں تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میں کوئی بے ادبی تو نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اللہ تو خود کہتا ہے قرآن میں میری نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو. تو جب سے انہوں نے مجھے چھٹی دی ہے یا انہوں نے مجھے آیت بتائی ہے تو میں تو بالکل ایسے اچھل کے بتاتا ہوں. یہ ہر چیز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, میری صحت سے لے کے کپڑوں سے لے کے گھڑی سے لے کے منڈی انگوش, کون سی چیز ہے جو میں اگر دیکھوں کہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہو. اگر محنت بھی کی وہ بھی تو خدا نے مجھے دکھائی نا محنت کر. دماغ ہی خدا کا ہے, آنکھیں بھی خدا کی ہیں, زبان بھی خدا نے دی, دانت بھی خدا نے دی, ہاتھ بھی خدا نے دیا, انگلیاں, ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے. میں بیٹھا ہوا, میں اس کو مطلب یہی ہے, اس نے کہا ہے میری وہ کرو, ثنا کرو, میرا شکریہ ادا کرو. اور وہ مزیداری کی بات ہے, خدا بیپار ایسا کرتا ہے جو کہتا ہے کہ تو شکر ادا کر, میں تجھے اور زیادہ دوں گا. تو میں تو اللہ کے ساتھ بیپار کرتا ہوں. میں میمن ہوں, ظاہر ہے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ اور دے دیتا ہے, گھر بیٹھے دے دیتا ہے. اچھا پھر یہ ہو سکتا ہے میں آف مطلب عالم حضرات بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کوئی بات کرنا,
اور مطلب ظاہر ہے ان لوگوں کے علم ہے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ حدیث کو، قرآن کو، سنت کو پڑھا ہوا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہوا ہے. میں تو اپنی جو آبزرویشنز ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف انسان اللہ کا شکر ادا کرے، شکر دے، بس ختم. سب سے بڑا خدا نے خود ذکر کیا کہ یہ شکر ادا کر کے تو دیکھو، وہ قہر ہے ہر جگہ پہ، ہر وقت قہر ہے. تو یہی میرا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو بس رب کا. بہت شکریہ محترم ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. ناظرین و سامعین، یہ تھے جناب محترم ایکس ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب، جو کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اختتام پہ جانے سے پہلے ان تمام معاونین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو یقینی بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور حاضر ہوں گے کل نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.